امید ہے عبادت کی خوب تیاری آپ نے کر لی ہوگی. آپ نے شب عاشور کیا کرنا ہے آئیے سنتے ہیں. عاشورہ کی رات میں 4 رکعت نماز نفل اس ترکیب سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں اور نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. گناہوں سے پاک ہوگا اور وحشت میں بے انتہا نعمتیں ملیں گی. تو ہم نے شب عاشور یہ نوافل ضرور پڑھنے ہیں. اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے یہود کو عاشورہ کے دن روزہ دار پایا تو ارشاد فرمایا یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ تو یہود نے عرض کی یہ عظمت والا دن ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا. لہٰذا موسیٰ نے بطور شکرانہ اس دن روزہ رکھا تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں بنسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہیں. تو سرکار علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی فرمایا. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور جگہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس کے پہلے یا بعد بھی 1 دن کا روزہ رکھو. یعنی عاشورہ کا روزہ جب بھی رکھیں تو ساتھ ہی 9 یا 11 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھ لینا بہتر ہے. تو امید ہے 9 یا 10 یا 10 یا 11 محرم کا روزہ آپ بھی ضرور رکھیں گے اور یہ برکتیں حاصل کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس دن کی برکتیں نصیب فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ایک یہ پانی ہے، ایک نہر فرات تھی. پانی ہوتے ہوئے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل خانہ پر پانی بند کر دیا گیا، پیاسا رکھا گیا، بھوکا رکھا گیا، ظلم و ستم سے ستایا گیا اور پھر شہید کر دیا گیا. مگر اس خاندان نبوت کی زبان پر شکوہ نہیں تھا، رنج نہیں تھا، اطمینان تھا، اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ تھا. جبھی تو شاعر لکھتا ہے نا، زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. یہ قربانی کی داستان مجھے اور آپ کو یہ درس دیتی ہے کہ اگر ہم پر بھی کچھ آزمائشیں آ جائیں، ہم پر بھی کچھ تکلیفیں آ جائیں، صبر کرنا چاہیے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. ایک طرف تو ہم اپنے آپ کو امام حسین کا غلام کہتے ہیں، پنجتن کا غلام کہتے ہیں، کربلا والوں کی نیاز بھی بناتے ہیں، لیکن جب تکلیف آتی ہے تو واویلا کرتے ہیں. صبر کیجئے. یہ محرم کا مہینہ مجھے اور آپ کو بہت کچھ سکھا رہا ہے. کیوں نہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ محرم کے مہینے میں ہمیں کچھ پیاس بھی لگے اور امام حسین اور ان کے قافلے والوں کی یاد بھی آئے. کہا جاتا ہے نا، پیاسے رہو تو یاد کرو پیاس امام کی. تو اس مہینے میں روزے رکھیے. اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اس مہینے کے روزوں کے فضائل کتنے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہے. ایک اور جگہ اللہ عز و جل کے حبیب، طبیبوں کے طبیب، حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے محرم کے ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے. تو کیوں نہ اس مہینے میں خوب روزے رکھے جائیں. ہماری یہ دعوت کو قبول کیجئے، نیت کیجئے، جتنے ہو سکے روزے رکھیں. ہر روز کا روزہ 1 مہینے کے روزوں کا آپ کو ثواب دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس مہینے کی برکت عطا فرمائے. ہمارا یہ سال کا جو ابتدا ہے، جی ہاں، ہمارے اسلامی سال کا یہ ابتدا ہو رہا ہے. اللہ آنے والا سال ہمارے لیے مغفرت کا، رحمتوں اور برکتوں کا سال بنا دے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. درود پاک کی ایسی ایسی فضیلتیں ہم سنتے ہیں، جب بھی سنتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. مگر آج میں ایک حدیث پاک وہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ جس حدیث پاک سے ہمیں تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی سمجھنے کو ملے گا. فضائل تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، مگر بعض اوقات کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یار درود پاک پڑھ لیا تو اچھی بات ہے، مگر نہیں پڑھ سکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. درود پاک کو چھوڑ دینا، درود پاک کو بھول جانا، درود پاک کی عادت نہ رکھنا، یہ ایک بہت بڑی محرومی ہے. اب ذرا حدیث پاک سنیے گا. ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ
کہ رات کا آخری پہر تھا اور میں اپنے گھر میں بیٹھی کچھ سی رہی تھی. فرماتی میرے ہاتھ میں سوئی بھی تھی اور میں اس کو سی رہی تھی کہ اچانک وہ سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی اور جو چراغ تھا وہ بھی گل ہو گیا. اب ذرا امیجن کیجئے رات کا آخری پہر جو ہوتا ہے, جو لیٹ نائٹ ٹائم ہوتا ہے, وہ مور ڈارک ہو جاتی ہے رات, مزید اندھیری ہو جاتی ہے رات. اب تو اتنی ساری لائٹس لگی ہوئی ہیں, لیکن اگر یہ لائٹیں بند کر دی جائیں تو آپ سوچیے اندھیرا کتنا ہو جاتا ہے. اور پھر سوئی, وہ تو ویسے ہی بڑی نیڈل, بڑی باریک سی ہوتی ہے, وہ کیسے تلاش کی جائے؟ کہتی میں اندھیرا بھی ہو گیا اور وہ سوئی تلاش کر رہی تھی, اتنے میں میرے سرتاج صاحب معراج, میرے آقا نور والا چہرہ چمکاتے ہوئے میرے کمرے میں تشریف لے آئے. کہ ماجرا یہ ہوا کہ ایک بار ایک فقیر چند غیر مسلموں کے پاس گیا بھیک مانگنے کے لیے. ان لوگوں کے بالکل سامنے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی جلوہ فرما تھے. وہ لوگ جانتے تھے کہ ان کے پاس بظاہر مال و دولت کم ہوتا ہے. یہ بھی خاندان مصطفیٰ کا کمال ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو نبی پاک کے خاندان کے لوگ تھے, مگر فقر اختیاری اختیار کیا تھا. یہ چاہتے تو نبی پاک سے عرض کرتے, خود پیارے آقا کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کر چلنا شروع ہو جائیں. نبی پاک کے پاس تو خزانوں کی کمی نہیں تھی, آپ بھی فقر اختیاری یعنی غربت اختیار کرتے تھے, ڈیلیبریٹلی اپنے پاس مال نہیں رکھتے تھے. اور یہی انداز میرے آقا کے گھرانے کا بھی تھا. ان کفار نے, ان غیر مسلموں نے مذاق اڑانے کے لیے بھکاری سے کہا کہ جاؤ ان سے مانگ لو. مولا علی کی طرف اشارہ کیا تو وہ بھکاری آپ کے پاس آ گیا. اچھا وہ سامنے بیٹھے تھے تو مولا علی شیر خدا سے کہا آپ بھی مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دیں. تو بظاہر اپیرنٹلی کوئی کیش نہیں تھا آپ کے پاس, کوئی چیز نہیں تھی دینے کے لیے. تو آپ نے کیا کیا کہ اس کی ہتھیلی پر 10 بار درود پاک پڑھ کر دم کر دیا اور فرمایا ہاتھ بند کر لو, مٹھی بند کر لو, اور جاؤ وہ جو سامنے جنہوں نے بھیجا نا ہمارے پاس ان کے پاس جا کے کھول دینا. اچھا وہ دوبارہ ہنسنے لگے کہ کچھ بھی نہیں دیا, پھونک مار دی اور کہا مٹھی بند کر لو. اب جب وہ فقیر سامنے جا کر اپنی مٹھی کھولتا ہے تو اس مٹھی میں سونے کی اشرفی ہوتی ہے جس کو دینار کہا جاتا ہے. اب جب یہ کرامت دیکھی تو کئی لوگ اس میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. تو یہاں جو ہے درود پاک کی فضیلت بھی پتہ چل رہی ہے اور پڑھنے والے کی فضیلت بھی پتہ چل رہی ہے کہ اللہ کریم نے اپنے نیک بندوں کو کیسے کمالات سے نوازا. اور درود پاک جو ہے یہ ہماری زندگی میں شامل رہنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہا کریں. اللہ مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھنے سے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 10 محرم کا دن, اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا, the most important day in the history of universe, in the history of Islam, یعنی اسلام کی بھی اور اس کائنات کی بھی ہسٹری کا اگر موسٹ امپورٹنٹ ڈے اگر کوئی ہے وہ 10 محرم کا دن ہے. یعنی عاشورے کے دن اتنے واقعات ہوئے ہیں. آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں, آپ انبیاء کی ہسٹری پڑھیں تو بہت سارے وہ واقعات جو شاید اس پوری دنیا کے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھے, مگر وہ واقعات کس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے ہوئے, وہ 10 محرم کا دن تھا. فار ایگزامپل حضرت آدم علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی, وہ یعنی جو پیدائش کی گئی, آپ کو بنایا گیا, تخلیق کی گئی, یہ 10 محرم کا دن تھا. اٹ مینز جہاں سے ہیومینٹی اسٹارٹ ہوتی ہے, ہم آدمی کیوں ہیں, حضرت آدم کی اولاد سے ہیں, تو حضرت آدم کو ہی 10 محرم کو بنایا گیا. اسٹارٹ آف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کی جو ابتدا ہو رہی ہے, تخلیق آدم جو ہوتی ہے وہ 10 محرم کو ہوتی ہے. پھر آپ کو جنت میں جو داخل کیا گیا وہ بھی 10 محرم ہی کا دن تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ بھی 10 محرم ہی کا دن تھا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے اہم ترین جو وقت تھا, جو بھی ایونٹ آیا, وہ 10 محرم کا دن تھا. اچھا اب آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش,
آپ خلیل اللہ ہیں. اور یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انبیاء میں سب سے زیادہ بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. سارے دینوں میں یہ ایک بات بڑی سگنیفیکنٹ ہے کہ 4 جو بڑے آسمانی کتابیں تھیں اور آج بھی جو آسمانی دین کہلاتے ہیں اس میں سب میں حضرت ابراہیم کی بڑی جو ہے نا یوں سمجھے کہ عزت ہے, احترام ہے اور ان کا مقام ہے. بہت کمال کی ہستی ہیں. کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو حضرت ابراہیم کی ہسٹری پر بہت کچھ ہے ان کی ہسٹری میں, مگر ان کی ہسٹری میں بھی ان کی لائف کا بھی جو ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب آپ کو نمرود کی آگ سے بچایا گیا, آپ کو آگ میں جو ڈالا گیا تھا اور وہ آگ میں سے جو آپ نجات ملی آپ کو, وہ بھی 10 محرم ہی کا دن تھا. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا اب آگے چلتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, سبحان اللہ, قرآن میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. آپ کی زندگی میں بھی بڑے پیچ و خم ہیں اور ون آف دا ہسٹوریکل ہسٹری اگر پڑھیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو عقل حیران ہو جاتی ہے. اور کتنی جگہ قرآن نے حضرت موسیٰ کے واقعات کو بیان کیا, بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کیا, مگر سب سے اہم واقعہ اگر کہا جائے کہ جب فرعون سے آپ کو نجات ملی, جو دریائے نیل میں فرعون کو غرق کیا گیا اور بنی اسرائیل کو نجات ملی, یہ آپ کی زندگی کا اہم ترین پوائنٹ تھا, ڈے تھا. یہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا. آپ انڈرسٹینڈ کیجئے کہ ہسٹری میں جب بھی کوئی بڑا ایونٹ ہوا اور مسلمانوں کے لیے کوئی بڑی اہم بات ہوئی تو اللہ نے گویا 10 محرم کے دن کو منتخب فرمایا. اس کی مشیت ہے. اور آگے چلتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, سبحان اللہ, روح اللہ کہلاتے ہیں آپ کی پیدائش یہ بھی 10 محرم کو ہوتی ہے. اچھا پھر ان کی زندگی کا ایک وہ پوائنٹ ہے جو آج تک بہت سارے مذاہب میں ڈسپیوٹ ہے. ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا ہے, آپ آج بھی زندہ ہیں. وہ والا زندہ, ایسے تو ہر نبی زندہ ہے مگر آپ کو ابھی تک موت ہی نہیں آئی ہے جس کو ہر انسان کو آنے کا وعدہ ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کو جو آسمانوں پر اٹھایا گیا وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا. اچھا پھر اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے ہمیں. آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. اچھا کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ حضرت آدم سے تو ساری دنیا چلی, ساری نسلیں بنی نوح انسان چلی, مگر ایک وقت ایسا آیا کہ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر طوفان آیا نا, تو آپ کو حکم دیا گیا کہ ایمان والوں کو کشتی میں بٹھا کے اب طوفان میں اب وہ کشتی چلنے لگ گئی. تو لوگ کتنے تھے اس کشتی میں؟ 80 لوگ تھے. یہاں ایک درس بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا. and after a struggle of more than 950 years کتنے لوگ ایمان لائے؟ only 80 لوگ ایمان لائے. اس میں ان لوگوں کے لیے درس ہے جو کہتے ہیں یار نیکی کا کام کرنے میں دل نہیں لگتا, کامیابی تو ملتی نہیں, میں تو کوشش کرتا ہوں کوئی ساتھ نہیں دیتا. تو یاد رکھیے میرا اور آپ کا کام کوشش کرنا ہے. کامیابی دینے والی ذات رب کائنات کی ہے. کوانٹٹی دیکھ کر مرعوب نہ ہو جایا کرو. اس میں ایک میسج یہ بھی ہے, یار اتنے سارے لوگ اس کی بات مانتے, کچھ تو ہوگا, اتنے سارے لوگ اس کے مرید ہیں, اتنے سارے لوگ اسے پہچانتے ہیں, اتنے سارے لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں, تو کچھ تو ہوگا. کوانٹٹی, یہ مائٹ از آلویز رائٹ کا فارمولا ہی غلط ہے. ہاں جو اللہ رسول سے سچی محبت کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا ہو, وہ رائٹ ہے چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہو. اب اللہ پاک نے کیا کیا, 80 لوگ تھے. یہ 80 لوگ جب کشتی میں گھوم رہے تھے, تقریباً 6 مہینے تک یہ کشتی گھومتی رہی. اب اس پوری ہسٹری کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا نا, جب کشتی نے کنارہ پکڑا کوہ جودی کا, اور وہ جو دن تھا وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا, وہ دن بھی 10 محرم تھا. اور فرام دیٹ ڈے دنیا دوبارہ ریوائیو ہوئی. ان 80 لوگوں سے پھر یہ دنیا چلنا شروع ہوئی. اور اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ دنیا گویا دوبارہ ری سٹارٹ آپ کے بعد ہوتی ہے. اور جتنے انبیاء
حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آئے، وہ سب آپ ہی کی اولاد سے تھے، اس لیے آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف دا ڈے آف دا 10th of محرم. یہ عاشورہ کا دن حضرت امام حسین کے واقعے سے پہلے بھی ایک ہسٹوریکل ڈے تھا، اور کمال کے واقعات اس دنوں میں ہوئے. حضرت یونس علیہ السلام، ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اب وہ ایسا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ سے کون زندہ آتا ہے؟ مگر آپ وہ دعا کرتے رہے جس کو آج ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ وہ وظیفہ ہے. علماء کہتے ہیں آج بھی اگر کوئی مشکلوں کے اندھیروں میں پھنس جائے، وہ یہ وظیفہ کرے، اللہ اسے اجالا عطا فرما دے گا. اب مچھلی کے پیٹ سے کس دن نکلے؟ وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا. سبحان اللہ. اور آگے چلتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی، آپ کی بینائی ذوف ہو گیا تھا، بہت کمزور ہو گئی تھی، آئی سائٹ. بڑا طویل واقعہ ہے. وہ جو بینائی کا ذوف کمپلیٹلی دور ہوا، وہ بھی عاشورے کا دن تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی ہسٹری، یہ تو وہ واقعہ ہے جس کو احسن القصص کہا گیا. قرآن میں حضرت یوسف کے واقعے کو بہترین قصہ قرار دیا گیا. نہیں پڑھا ضرور تفسیر قرآن میں پڑھیں. اچھا، اس واقعے کا بھی ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا تھا. لائف تو آلموسٹ ختم ہو گئی نا، آپ کنویں سے تو چھوٹا بچہ ہے، وہ کیسے باہر آئے گا؟ مگر وہ ایک عجب داستان ہے کہ آپ کو کنویں سے رہائی ملی. وہ جو کنویں سے نکالا گیا تھا، وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا. اللہ اکبر. اچھا، سبحان اللہ. اب اس دن حضرت ایوب علیہ السلام، صبر ایوب بڑا مشہور ہے. آپ کی تکلیف جو دور کی گئی، جس دن صبر ایوب کا امتحان ختم ہوا اور آپ سے بیماری ختم ہوئی، وہ دن بھی 10 محرم کا تھا. اور اللہ کریم نے اس دن بہت ساری انوینشنز بھی کی ہیں. ہم کہتے ہیں نا فلاں تاریخ کو فلاں چیز بنائی گئی، فلاں تاریخ کو فلاں چیز بنی، ڈیٹس یاد ہوتی ہیں. آؤ میں بتاتا ہوں کہ اس دن سبحان اللہ میرے رب عز و جل نے عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت، یہ سب بنائے. وہ دن بھی عاشورے کا ہی دن تھا. اور ایک اور بات بتاؤں، بارش جو ہے یہ زندگی کا، یعنی ہماری حیات کا جو تعلق ہے نا، یہ بارش سے ہے. اگر بارش دنیا میں ختم ہو جائے، لوگوں کو شاید امپورٹنس نہیں پتا بارش کی، یہ بارش ہی زندگی کا سبب ہے. ورنہ 67% تو کھارا پانی ہے. باقی دنیا کو پانی کیسے ملتا؟ 8 ارب انسان تقریباً، ٹھیک ہے جناب، ملٹی پلائی بائی 10، 80 ارب اس وقت جانور ہیں. ملٹی پلائی بائی 10، یہ الگ تحقیق ہے کہ ہر جو زمینی جانور ہیں وہ 10 ٹائمز ہوتے ہیں، اور اس سے 10 ٹائمز ہیں وہ پرندے ہوتے ہیں. تو 800 ارب پرندے دنیا میں ہیں. ان سب کو پانی چاہیے، تمام پودوں کو پانی چاہیے، ہم سب کو پانی چاہیے. ہمیں روز پانی ملتا ہے، جتنا چاہیے اتنا ملتا ہے، اور وداؤٹ کاسٹ ملتا ہے. یہ تو ہماری مرضی ہے، منرل واٹر پیتے ہیں، ورنہ آج بھی 8 ارب لوگوں کے لیے اللہ نے فری آف کاسٹ پانی پوری دنیا میں اویلیبل رکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ پانی کدھر سے آتا ہے؟ کتنا کروڑوں خربوں گیلن روز کا یوزیج ہے. اب ذرا اس کی تھوڑی سی، یہ جو پانی پیتے ہیں نا، جب جی چاہتا ہے پانی پی لیتے ہیں، یہ پانی پیو تو کبھی سوچا کرو یہ پہنچانے کا نظام کیسا شاندار ہے. سائنس کہتی ہے سمندر سے ایوپریٹ ہوتا ہے پانی، بادلوں میں جاتا ہے. ٹھیک ہے، آج تک کروڑوں اربوں گیلن اوپر جاتا ہے. کبھی ہم نے پائپ لائن نہیں دیکھی. یہ اللہ کریم نے کیسی پائپ لائن بنائی ہے جو نظر نہیں آتی، اور یہ پانی اوپر چلا جاتا ہے. چلے بھائی، اوور ہیڈ ٹینک میں چلا گیا. تقریباً جتنے بیٹھے ہیں سارے فریکوینٹ فلائر ہیں. کئی بار جہاز میں بیٹھے، بادلوں سے گزرے، کہیں کوئی ٹینک نظر نہیں آیا. کدھر ہے وہ ٹینک جو بادلوں میں ہے؟ نظر نہیں آتا، مگر وہ سیکیور ہے بادلوں میں. جب رب چاہتا ہے بارش برستی ہے. چلے جناب، یہ بھی سمجھ آ گیا یہ پانی تو کھارا اوپر گیا تھا. آج اتنی سائنس ترقی کر گئی، کتنے $بلین جناب پلانٹس میں لگائے، بڑے تجربے کیے، جب جا کے سمندر کا پانی پینے کے قابل بنایا. مگر ایسا میٹھا شاید وہ اب بھی نہیں بنا سکے. مگر یہ سارا سمندر کا پانی اوپر جاتا ہے، جب نیچے برستا ہے تو کیسا میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے. سب سے اچھا منرل واٹر آج سائنس کہتی ہے، قرآن نے پہلے کہہ دیا، بارش کا پانی مائے مبارک ہے، اس میں شفا ہے.
لیکن آج سائنس کہتی ہے دا موسٹ بیوٹیفل کلیئر کرسٹل واٹر جو منرل واٹر ہے وہ بارش کا پانی ہے. چلے جناب وہ کدھر فلٹر ہوا, ادھر کون سا پلانٹ ہے جو نظر ہی نہیں آتا. میں اور آپ کئی بار بادلوں میں جہازوں میں گئے, کوئی ایک سائڈ تو فلٹر پلانٹ نظر آیا ہو. اچھا جناب فلٹر بھی ہو گیا. اب اس کے بعد جناب اگر بارش کا پانی سمندر کے بخارات سے بنتا ہے تو بارش تو کراچی میں برستی, پنجاب میں کیسے برستی؟ ہمارے پاس سمندر تھا, ان کے پاس تو نہیں ہے. پوری دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں جہاں سمندر ہی نہیں ہے, وہاں بارش کیسے ہو جاتی ہے؟ اللہ اکبر. رب نے ان بادلوں کی ٹرانسپورٹیشن کا انتظام کیا, ہوا کا نظام بنایا, یہ بادل کو لے کر چلتی ہے اور ہر اس جگہ پر جا کر پانی پہنچتا ہے جہاں انسان کو ضرورت ہے. اچھا بارش برسی, کسی نے کٹورا بھرا, کسی نے جناب ٹینک بھر لیا, بارش ختم ہوئی, پھر پانی ختم ہو جاتا, دوبارہ کیسے ملتا؟ تو سبحان اللہ, ہم فریج بناتے ہیں ٹھنڈا پانی کرنے کے لیے, اللہ نے ناردرن ایریاز میں ایسے فریج بنا دیے کہ جہاں یہ بارش کا پانی کولڈ سٹوریج میں سٹور ہو جاتا ہے. سائنس بتاتی ہے کہ اب بھی ایسے کئی گلیشیئر ہیں جو 100 سال سے زیادہ وقت ہو گیا پگھلے ہی نہیں ہیں, وہ سٹور موجود ہے. جب گرمیوں میں کھپت بڑھتی ہے اب پانی پگھلنا شروع ہوتا ہے, نہروں میں آتا ہے, پوری دنیا میں جہاں ضرورت ہوتی ہے ان علاقوں میں پانی پہنچتا ہے. لوگ کہتے ہیں انڈر گراؤنڈ ٹینک ہونے چاہیے. اللہ نے زمین کو کیسی صلاحیت دی ہے, جتنا پانی ہم نے پینا ہے ہم نے پیا, زمین کو ضرورت تھی زمین نے پیا, ایکسٹرا پانی زمین کے اندر سٹوریج ہو گیا, جب ہمیں ضرورت پڑی ہم بورنگ کرتے ہیں اندر سے پھر صاف پانی نکل آتا ہے. یہ نظام اگر آپ سمجھ لینا پورا تو ہر گھونٹ پہ کہنے کو جی چاہے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب بتاؤ, اور آپ کو پتا ہے یہ بارش جب اتنی اہم ہے نا, تو زمین پر سب سے پہلی بارش جب برسی تھی نا وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا. تو یہ ہے 10 محرم کا دن کہ ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں قیامت نہ آ جائے, لیکن ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے. اور پھر اسی دن وہ واقعہ ہوا کہ 1400 سال کے قریب وقت گزر گیا ہے کہ امام علی مقام, امام عرش مقام, امام تشنا کام, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو کس بے دردی سے اس کربلا کے میدان میں پیاسا شہید کیا گیا. اچھا کمال کی بات دیکھیں, محبت دیکھیں. اللہ کریم نے, ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت سے, نبی پاک کے خاندان سے کیسی محبت دی ہے. ہم میں سے کئیوں کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے, ماں سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا, والد سے بڑھ کر تو کوئی نہیں, لیکن جیسی تکلیف ان کے انتقال کے وقت ہوئی تھی 2-3 سال 4 سال میکسیمم 5-7 سال کے بعد وہ تکلیف نہیں ہوتی ہے, وہ تکلیف نہیں ستاتی. مگر 1400 سال ہو گئے ہیں, جب بھی کربلا کا واقعہ سنتے ہیں, جب بھی امام حسین اور ان کے خاندان کی مظلومیت سنتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, دل تڑپنے لگ جاتا ہے کہ یہ کیا کیا تھا ان لوگوں نے. شاعر لکھتے ہیں نا, جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا, جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا, جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. یہ ایسا عجیب واقعہ ہوا ہے کہ آج بھی جب سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے. اور یہ ہستی کون تھی, ان کا اسٹیٹس کیا تھا, ان کا مرتبہ کیا تھا, جب یہ سنتے ہیں تو اور عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنے بڑے مرتبے والی شخصیت کے ساتھ ایسا ظلم. کیا وہ اندھے ہو گئے تھے؟ کیا انہیں سمجھ نہیں تھی کہ ہم کن پر یہ ظلم کر رہے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں پیارے آقا کے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جبریل امین آئے اور عرض کرتے ہیں حضور اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں فرمائے گا, ایک ان دونوں میں سے یعنی دنیا سے چلے جائیں گے, اب آپ ڈیسائیڈ کریں. یہ اختیار دیا گیا کہ آپ کے اپنے بیٹے یا آپ کے نواسے, کس کو رکھنا چاہیں گے؟ نبی پاک نے گویا امام حسین کو سلیکٹ کیا. کچھ ہی دنوں کے بعد پیارے آقا کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا اور نبی پاک امام حسین کو کہا کرتے تھے یہ وہ میرا بیٹا ہے جس کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے.
لیول آف لو سوچیں کتنا تھا، افیکشن کیسی تھی کہ اپنا بیٹا قربان کر دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ میرے آقا فرمایا کرتے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، کبھی کاندھے پر بٹھانا ہے، کبھی گود میں اٹھانا ہے، کبھی چومنا ہے، کبھی کہتے یہ میرے پھول ہیں، بالکل لٹرلی میرے آقا پھولوں کی طرح انہیں سونگا کرتے تھے۔ امام حسن اور امام حسین کا مرتبہ وہ ہے، سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل۔ حضور ان دو کا صدقہ جن کو آپ نے، نبی پاک اتنی محبت فرماتے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو ایک بار نبی پاک کاندھوں پر بٹھائے اور جا رہے ہیں، کسی نے کہا اے برخوردار کیسی تجھے سواری ملی؟ ایک صحابی کہتے ہیں کتنے خوش نصیب ہو اے حسن، تمہیں سواری کیسی ملی؟ کیونکہ نبی پاک کے کاندھے پہ ہے نا۔ سنو میرے آقا کیا کہتے ہیں، آقا کہتے سوار بھی کتنا اچھا ہے، اتنا پیار ہے اپنے نواسوں سے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک جس کا مضمون ہے جو حسین سے بغض رکھے اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اتنے فضائل، اتنے نازوں سے پالا ہوا۔ اور پھر ایک اور عجیب بات بتاؤں آپ کو، حضرت امام حسین، اچھا پہلے ایک فضیلت کی بات اور سن لیں پھر وہ عجیب بات بتاتا ہوں۔ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہماری خواہش ہوتی ہے کسی مولوی صاحب کو ڈھونڈیں، اذان دلوا دیں، کوئی اور نیک آدمی مل جائے تو ان سے گٹی دلوا دیں، شہد چٹا کے لوگ بچے کو چٹا دیتے ہیں یا کھجور چھوٹی سی کھلا دیتے ہیں۔ یہ تحنیک ہے اور یہ سنت ہے، کرنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ آج کل تو ڈاکٹر الاؤ نہیں کرتے، لیکن امام حسین کی قسمت پر ہماری جانیں قربان۔ ویری فرسٹ جو خوراک آپ کے منہ میں جاتی ہے نا، ایسا نہیں تھا کہ ان کو شہد چٹایا گیا یا ان کو کھجور کھلائی گئی، امام حسین کی منہ میں نبی پاک نے اپنی زبان داخل کر دی۔ پہلی خوراک لعاب مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ سوچیں سٹارٹ کیسا ہے کہ زندگی میں اگر پہلا کچھ لقمہ کھایا ہے یا کوئی چیز حلق کے نیچے جا رہی ہے تو وہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن ہے۔ اذان کس نے دی؟ آپ کے امام حسین کی کانوں میں اذان دینا بھی ان کی نصیب دیکھیں کہ ان کے کانوں نے پہلی آواز سنی اللہ اکبر، اللہ کا نام سنا، اور زبان تھی حبیب خدا کی۔ آئے ہائے ہائے، کیا بیان کریں ہم۔ ہمارے پاس تو سچی بات بتاؤں، ہماری اوقات بھی نہیں ہے، ہمارے پاس نہ وہ الفاظ ہیں نہ ہماری اوقات ہے کہ ہم حسنین کریمین اور اس گھرانے کی شان بیان کریں۔ ہم تو بس صدقہ لینے جمع ہوئے ہیں، خیرات لینے جمع ہوئے ہیں کہ کچھ ان کا ذکر کر لیں۔ اور وہ شاعر کہتے ہیں نا، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کے سوالی۔ ہم تو صدقہ لینے جمع ہوئے ہیں، نہ ہماری اوقات ہے نہ ہمارے پاس کچھ پیش کرنے کو ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں۔ اور پھر عجب بات جو میں بتانا جا رہا تھا کہ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی یہ خبر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دی گئی تھی کہ امام حسین شہید کیے جائیں گے۔ فرشتوں نے آ کر بتائی تھی، اور ایک فرشتے نے تو آپ کو اس جگہ کی مٹی بھی لا کر دکھائی کہ حضور یہ وہ جگہ ہے جہاں امام حسین کو شہید کیا جائے گا۔ یہ سب کیا تھا؟ اچھا، امام حسین کو خود بھی پتا ہے، بی بی فاطمہ کو بھی پتا ہے، اور مولا علی کو بھی پتا ہے، کئی صحابہ کو پتا تھا کہ شہید کر دیے جائیں گے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ حضور آپ کی امت ہی شہید کرے گی۔ لیکن ایک بڑا جس کو کہنا کہ ریلیونٹ کوسچن پیدا ہوتا ہے کہ پوری لائف میں کہیں پر بی بی فاطمہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا ہو کہ اے بابا جان، آپ حسین سے اتنا پیار کرتے ہیں، میرا بھی لخت جگر ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں یہ جو امتحان آپ نے بتایا آئے گا یہ ٹل جائے، حسین کو شہید نہ کیا جائے، اس کو اتنا ستایا نہ جائے۔ کبھی مولا علی نے دعا کے لیے نبی پاک سے عرض کیا ہو کہ حضور سارا مدینہ آپ سے دعا کرواتا ہے، اپنی مشکلیں حل کروانے کے لیے آپ اپنے نواسے کے لیے بھی دعا کر دینا۔ کسی نے دعا نہیں کروائی۔ یہ کربلا کا جب واقعہ ہوتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو تو دھوکے سے بلایا گیا نا، آپ تو لڑنے تو گئے نہیں تھے۔ لڑنے کے لیے کون بچوں کو اور فیملی کو لے کے جاتا ہے؟ آپ کو تو باقاعدہ معزز مہمان کے طور پر بلایا گیا تھا کہ حضور آپ آئیں اور آ کر
ہمیں بچائیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. اور آپ پر چونکہ اتنے خطوط آ گئے، اتنی ریکویسٹ آ گئی کہ شرن آپ پر ضروری ہو گیا کہ اگر آپ نہ جاتے، کچھ لوگ کہتے نہیں جانا چاہیے تھا، اگر امام حسین نہ جاتے تو وہ کوفے والے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا ہم نے تو امام کو بلایا تھا، وہ نہیں آئے، ہم نے مجبوراً یزید کی بیعت کر لی. تو امام پر گویا شرعن لازم ہو چکا تھا کہ آپ ان کی بیعت کر لینے کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، کیونکہ وہ بلا رہے تھے، آپ جاتے. اور آپ نے بہت خوبصورت پلان ترتیب دیا، خطوط آ چکے تھے، ایویڈنسز موجود تھے، مگر آپ نے کراس چیک کرنے کے لیے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ آپ جائیے، وہاں جا کر پہلے حالات دیکھیے، پھر آپ بتائیں گے تو ہم آ جائیں گے. حضرت مسلم بن عقیل پہنچتے ہیں، سب لوگوں نے بڑا ویلکم کیا، ہزاروں لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی، اور آپ نے خط لکھ دیا امام حسین کو کہ حضور یہاں تو ایوری تھنگ از اوکے، ہر بندہ آپ کے لیے انتظار میں ہے، آپ آئیے. انفارچونیٹلی دیکھیں کہ خط ادھر پہنچتا ہے، امام حسین ادھر روانہ ہوتے ہیں، اور ادھر کوفے والوں نے غداری کی اور وہاں حضرت مسلم بن عقیل سے دھوکہ کیا، آپ کو شہید بھی کر دیا گیا. حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کو بھی شہید کیا گیا، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ آخری وقت تک کہتے رہے کہ کاش میں وہ خط نہ لکھتا. آج کل کا دور تو تھا نہیں کہ کال کر دی جاتی، کوئی ذرا واٹس ایپ کر دیا جاتا، ایک خط پہنچ چکا تھا امام حسین کے پاس کہ جناب ایوری تھنگ از اوکے، آپ ٹریول کر چکے، اور ادھر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. اب آپ جب کربلا کے قریب پہنچتے ہیں اور آپ کو ریزسٹ کیا جاتا ہے، آپ کو انٹرسپٹ کیا جاتا ہے جو یزیدی لشکر تھا، اب یہ لشکر 22,000 کا لشکر ہے. ایک بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے کہ 72 لوگ ہیں جن میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ان سے لڑنے کے لیے یا ان کو گرفتار کرنے کے لیے اتنا بڑا لشکر کیوں بھیجا گیا؟ 1,000-2,000 آدمی بھیج دیے جاتے، کیونکہ یہ تو ویل ایکوپڈ بھی نہیں تھے، کیونکہ یہ جنگی ساز و سامان لے کر بھی نہیں گئے تھے، وہ سارے ایکوپڈ تھے، سارے جناب ساز و سامان کے ساتھ آئے تھے. تو جواب یہ ملتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کی رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، یہ اتنا آسانی سے ہاتھ نہیں آئیں گے، اگر یہ لڑنے پر آ گئے تو 2-4 ہزار تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ان کے لیے ہے. تو اس لیے خوف کے عالم میں 22,000 کا لشکر بھیجا گیا. یہ کربلا کے اس واقعے سے ایک اور پیغام کیا ملتا ہے؟ پیغام یہ ملتا ہے کہ اس واقعے میں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قافلے والے تھے، تلواروں کے سائے تھے، دشمنوں کا خوف تھا، مگر سجدے تھے، تلاوت تھی، عبادت تھی، اور ادھر یزیدی لشکر میں ناچ تھے، گانے تھے، رقص و سرور تھا. آج ہم سب غور کریں کہ ہماری زندگی حسینی طریقے پر گزر رہی ہے یا یزیدی طریقے پہ گزر